شاہ صاحب آپ عوام میں غیر مقبول ہو جائیں یا عوامی حمایت کھو دیں تو پھر وہی والے معاملات آ جاتے ہیں کہ یہ معاملات زیادہ دیر تک چلتے نہیں ہیں اس طریقے سے. یہ بات ٹھیک ہے. جی شاہ صاحب. دیکھیں میرے خیال میں جو اس وقت کورین سچویشن ہے، ایکسپرٹس اگر اوور آل دیکھا جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے جو اقدام تھا پریزیڈنٹ جون کا وہ میرے خیال میں مزید کوریا کو اکنامکلی ہٹ کرے گا، اس کے لیے سیکیورٹی کے خدشات مزید بڑھائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسائل میں اضافہ ہوگا. بے شک کرپشن کے چارجز تھے یا ان کی مس مینجمنٹ تھی، انسٹیٹیوشنل آبسٹرکشنز تھیں یا انیبلٹی، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لیم ڈک ٹائپ کے پریزیڈنٹ ہیں جو پریزیڈنٹ ادر سیٹ جو ہے میں نے کچھ پڑھا وہاں پہ، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اپنے اختیارات نہیں تھے، ظاہری بات ہے کوئرشن ایک ان کے خلاف بھی ہوئی اور ان سے یہ کام کروایا گیا. اب دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو آئینہ دکھایا جاتا ہے اور وہ آئینے میں اپنی اگر شکل کو ذرا مکروہ سمجھتا ہے تو وہ غصے میں آگے آئینہ توڑتا ہے، اپنی غلطیوں سے وہ سیکھتا نہیں ہے. یہ ایک عام تاثر ہے خاص طور پر ہمارے جو ساؤتھ ایشین پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر. تو ایک اچھا میسج ہے کہ آپ دیکھیں غلط اقدام جس نے بھی اٹھایا پارلیمنٹ نظر آئی کہ سپریم ہے. ہمارے ہاں تو ایک 24 گھنٹے کی ایک تقریر ہوتی ہے کہ جی پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو کچھ کرے گی تو وہ ایسا ہوگا. خدا نخواستہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی اتنی طاقت ہوگی کل کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اینٹی سٹیٹ کس کو کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کس کو کہتے ہیں، آپ ریاست کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ملک کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یا اپنی پولیٹیکل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں شاید اس وقت جو ساؤتھ کوریا کے اندر ہوا، پریزیڈنٹ صاحب اپنی کمزوریوں کے باعث، اپنی سیکیورٹی کے باعث انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. اور جہاں بھی ہوتا ہے جب آپ میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کے مارشل لاز آتے ہیں تو ایک انڈیویجول وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ اس کو عوام سے دلچسپی ہے، نہ اس کو ملک کے نظام سے دلچسپی ہے، نہ ریاست کی مضبوطی سے دلچسپی ہے، نہ ریاست کی اکانومی سے دلچسپی ہے. تو یہ ٹوٹلی ایک ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ سیلف پروٹیکٹیو ہوتا ہے اور خود غرضی کے اوپر مبنی ہوتا ہے. آخری جو بات میں شاید یہ چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا کے اندر اب وہ واقعی دور نہیں رہا. آپ کے یہاں ایجوکیشن کا لیول بڑھ گیا ہے لوگوں کے اندر، ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. آپ پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ چیز جو ہے، جیسے کہ احتشام صاحب نے تو مذاق میں منچلے کی کہانی سنائی کہ تسی تیار ہو جاؤ، لیکن میں میرے خیال میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان یہاں پہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس ایک پڑھی لکھی یوتھ ہے، وائبرنٹ لوگ ہیں اور ایک میں کہتا ہوں ایک ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی بھی ہے. کسی بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہت بہتر ہوگی جہاں کم از کم لوگ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آزادی سلب کریں گے، آپ میڈیا کو پابند کریں گے، جیسے کہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس کے بعد میڈیا جو ہے وہ انڈر اسٹیٹ کنٹرول ہوگا، تو ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈکلیئر کر کے مارشل لا لگائیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ آٹوکریٹک رول کے اندر ہیں، جہاں ان سینسرڈ میڈیا کے اوپر پابندی ہے، جہاں کنٹرول کچھ لوگوں کا ہے، کچھ اداروں کا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک چیز جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ نے مارشل لا لگایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوا، گاڑیاں نہیں جلیں، اسٹیٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا گیا، کوئی عدالت کی دیوار کے اوپر چڑھ کے نہیں گیا. آپ پیچھے دیکھتے رہے کہ اپنے مفادات کے لیے تو لوگ بالکل لوگوں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.